دوستو اس ویڈیو میں ہم ماڈرنسٹ موومنٹ کو ڈسکس کریں گے کہ یہ موومنٹ کیسے پیدا ہوئی، کیا سوشل، پولیٹیکل، فلسافیکل انفلوئنسز تھے جس کے باعث یہ موومنٹ پیدا ہوئی، کیونکہ موومنٹ کسی ایک فرد کا کام نہیں ہوتا پر اس کے پیچھے مختلف لوگوں کا کنٹریبیوشن وغیرہ ہوتا ہے۔ پر دوستو ماڈرنسٹ موومنٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں کوئی پرٹیکولر گروپ نہیں تھا جو مل کر ایک دائرہ میں کام کرتے ہو اور ہم ان کو موومنٹ بولے جیسے نیو کلاسیکل یا رومانٹک موومنٹ میں تھا، پر یہاں انڈیویجولز ہیں جو اپنے حصے میں مختلف تجربات کر رہے تھے اور مختلف موومنٹ سے وابستہ تھے جیسے امیجزم، سریلزم ایٹسیکٹرا۔ یہاں کوئی بھی ایک موومنٹ نہیں تھی جس کو ماڈرن موومنٹ بول سکے، پر یہ سب چھوٹی چھوٹی موومنٹس مل کر ماڈرن موومنٹس بناتی ہے۔ پھر ہسٹورین نے اس کو ماڈرنزم یا ماڈرن موومنٹ کا نام دیا ہے۔ اب دوستو موومنٹ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں لفظ ماڈرن کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہسٹری میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک دور کو ہم فکسیشن میں ماڈرن بولے۔ ہر نیا دور پہلے ماڈرن دور تھا اپنے کنٹمپریریز کے پاس، جیسے میڈائیولزم، رینیساں، آگسٹن ایج بھی ماڈرن ایج تھی، رومانٹسزم یا وکٹورینزم، یہ سب جو دور تھے یہ اپنے کنٹمپریریز کے لیے ماڈرن دور تھے۔ اب 20th سینچری میں پہلی مرتبہ ماڈرنزم نے اپنی فکس جگہ بنا لیا، اس لیے اس پیریڈ سے پہلے والا وقت پری ماڈرن سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہاں مختلف سیٹ آف تھاٹس چل رہے تھے، ریلیجن بھی تھا، نیشنلزم بھی تھا۔ پر یہاں پہ بریک ہونے کا سب سے بڑا ایونٹ جو تھا وہ تھا فرسٹ ورلڈ وار، جس کے باعث یہ ڈویژن ہوئی کہ ورلڈ بیفور اینڈ دا ورلڈ آفٹر، جس نے وہ کنٹینیوٹی توڑ دی۔ مطلب جب آپ اپنی ہسٹری سے، کلچر، اپنی آئیڈینٹی سے کٹ آف ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے سینس آف ولڈرنیس، سینس آف لاس جنم لیتا ہے۔ اس طرح کی فیلنگ اس صدی میں جنم لے رہی تھی۔ تو دوستو ماڈرن پیریڈ کو 1895 سے 1945 تک ہسٹورینز نے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ اٹ مینس اینڈ آف ورلڈ وار ٹو۔ اب ان 50 سالوں میں بہت ہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ 2 ورلڈ وارز لگتی ہے۔ اب پہلے وارز لوکل ہوتی تھی، پر یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ سب کانٹیننٹس ایک جنگ میں ملوث ہو گئے، جس کے باعث ان کو ورلڈ وار کہا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا ایونٹ تھا تاریخ کا جس نے پوری تاریخ کو تبدیل کر دیا۔ لیکن دوستو محض ایونٹس کسی بھی موومنٹ کا باعث نہیں بنتے، ظاہری بات ہے ان کے پس پردہ کچھ اہم شخصیتیں ہوتی ہیں جن کے خیالات اس پوری موومنٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ تو ان ایونٹس کے علاوہ دوستو کچھ اور اہم شخص بھی تھے جو مختلف خیالات رکھتے تھے، مختلف آؤٹ لک پیش کر رہے تھے، جن کے آئیڈیاز کا انفلوئنس اس پورے دور میں ڈومیننٹ رہا۔ ان شخصیات میں سے ایک اہم شخص تھا جرمن فلسفر نیٹشے۔ اس نے فلسفی دی تھی ڈیتھ آف گاڈ کی۔ ڈیتھ آف گاڈ سے اس کی مراد ہے کہ پہلے دور میں ایک گائیڈنگ پرنسپل تھا جو ریلیجن بتاتا تھا کہ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، جو ہر چیز کی نگرانی بھی کرتا ہے اور پنشمنٹ بھی دیتا ہے، جیسے ایڈم اینڈ ایو کو فوربیڈن فروٹ کھانے سے ملی۔ پر اب نیٹشے بولتا ہے کہ وہ جو گائیڈنگ پرنسپل تھا وہ اب نہیں رہا، گاڈ از ڈیڈ، اس لیے انسان اب ولڈرنیس میں ہے، اب کوئی گائیڈنگ پرنسپل نہیں، کچھ پتہ نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اس نے ایک اور بک بھی لکھی تھی بیونڈ گڈ اینڈ ایول۔ نیٹشے کے مطابق پہلے والی دنیا میں ہمیں پتہ تھا کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور اچھے برے کا فرق خدا کی مرضی اور رضامندی سے تھا۔ پر اب جیسے کہ گاڈ نہیں رہا تو کوئی اچھے برے میں فرق بھی نہیں رہا۔ تو اب انسان ذات کے پاس جب کوئی طے شدہ راستہ نہیں جس پر چلے تو ظاہری بات ہے بے چینی، مایوسی وغیرہ جنم لے گی۔ پہلے ایک سیٹ آف کنڈکٹ تھا جو ایک خدا کے تابع سب انسان تھے، پر اب جب خدا نہیں رہا اور کوئی گڈ اور ایول فکس نہیں رہا تو انسانیت کا شعور ختم ہو گیا، سماج کا شعور ختم، کمیونٹی کا سینس نہیں رہا، اب انڈیویجولس ہی بچتے ہیں۔ اس لیے اس دور کو اینٹی ہیومنسٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہیومنزم کی وجہ سے یہ سب بربادی ہوئی ہے کہ انسان اپنے عقل کی بنیاد پر آگے بڑھے گا،
پر ورلڈ وار نے وہ آئیڈیل ختم کر دیا۔ دوستو، ورلڈ وار 1 کے ختم ہونے کے وقت ایک اور بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، وہ تھا دا رشین ریولوشن، جس کو 1917 کا اکتوبر ریولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ تاریخ کے پسے ہوئے لوگ کامریڈ لینن کی قیادت میں گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر کے سارا ملک اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ گورنمنٹ بھی عام لوگوں کی، ورکرز کی بنتی ہے۔ نیو فارم آف گورنمنٹ کیم، ڈیموکریسی پہلی مرتبہ صحیح معنی میں رائج ہوئی تھی، جس میں سب کو برابر لیا گیا تھا۔ یہ کلاس لیس سوسائٹی کا جنم تھا، کمیونسٹ گورنمنٹ پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا ایونٹ تھا وال اسٹریٹ کرائسس کا، جو 1929 میں ہوا۔ حالانکہ یہ ویسٹ تک محدود رہا، پر یہ پیریڈ ڈپریشن کا پیریڈ تھا، جس میں اکانومک کرائسس ہوا تھا، لوگ بھوک میں مرنے لگے، پورا بزنس کولیپس ہو گیا۔ اس لیے 1930s کو ڈیکیڈ آف ڈپریشن کہا جاتا ہے، اور اس کے درمیان پھر سے ایک اور جنگ چھڑی، جس کو ورلڈ وار 2 کہتے ہیں۔ اب دوستو، ظاہری بات ہے کہ اتنے بڑے ایونٹس ہوئے تو ان کا اثر سیدھا لٹریچر پر بھی ہونا تھا۔ پہلی مرتبہ مارکسسٹ اینڈ سوشلسٹ آئیڈیاز بھی اب ویسٹرن اینڈ ایسٹرن یورپ میں پھیلنے لگے، جو پوری دنیا میں پھیلا۔ اب رائٹرز اس طرف بھی متوجہ ہوئے۔ مثال اوڈن گروپ انگلینڈ میں مارکسزم سے انفلوئنس تھا۔ ہیمنگ وے، فٹزجرالڈ، اسٹینبرگ امریکہ میں تھے، کیونکہ وہ آئیڈیاز جو مارکسزم کو اپوز کرتے تھے وہ فیل ہو گئے تھے، جن کا اظہار ڈیکیڈ آف ڈپریشن میں کھل کر سامنے آتا ہے۔ وہ آئیڈیا تھے لبرل اکانومی، لبرل ڈیموکریسی، فری مارکیٹ وغیرہ، جو پھر سے ہمارے دور میں ظاہر ہوا ہے دوسری طرح سے۔ تو ان سب کو مارکسسٹ آئیڈیاز اپوز کرتے تھے۔ دوستو، اب اس دور کے ادب میں بھی دیکھیں گے کہ اس دور کے ادب کا سب سے بڑا کی ورڈ ہے ڈس ایلیوژنمنٹ۔ نہ اب پیچھے کچھ رہا ہے، نہ آگے کا راستہ پتہ ہے، اوپر سے ورلڈ وارز۔ یہ دور پورا ڈس ایلیوژنمنٹ کا دور ہے، جس کا اظہار ادب میں بھی واضح انداز میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ایگزامپل ہے دا ویسٹ لینڈ، بنجر زمین، جو ایک شاعر ٹی ایس ایلیٹ نے لکھی تھی۔ یہ اس دور کا عظیم نظم مانا جاتا ہے، جو پورے دور کی عکاسی کرتا ہے، جس میں دکھاتا ہے کہ کیسے ویسٹرن سویلائزیشن کولیپس ہو گئی ہے اور لوگوں کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں۔ اس لیے زندگی اب بنجر زمین بن گئی ہے، اب زندگی گارڈن آف ایڈن نہیں رہی، پر ویسٹ لینڈ ہے، جہاں پر کچھ گرو نہیں کرتا، نہ پانی ہے، نہ گرینری، نہ فرٹیلٹی ہے۔ تو اس طرح کے آئیڈیاز ہیں جو ایلیٹ اس شاندار نظم میں ہمیں دکھاتا ہے، جس میں مختلف لوگ ویسٹرن ہومز وغیرہ کے عکس نمایاں ہیں، جن میں سینس آف ڈس ایلیوژنمنٹ واضح ہے، سینس آف الائنیشن ہے۔ اٹس لائک آپ کہیں بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ آپ کے پاس ماضی ہے نہ مستقبل، آپ اس پوری کائنات میں اکیلے ہیں، ایک انڈیویجول ہیں۔ اب جو بھی کرنا ہے آپ کو خود کرنا ہے، تو زندگی اب خود تک محدود ہو گئی۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب انسان خود تک محدود ہو گیا تو سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوں گے۔ تو اسی دور میں سگمنڈ فرائڈ، ولیم جیمس اور کارل جنگ جیسے مشہور سائنٹسٹ اینڈ سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ مشہور ہونے لگے۔ وہ سائیکولوجسٹ تھے کیونکہ اب دنیا انٹرنل ہو گئی تھی، آپ کی اپنی دنیا آپ کے اندر ہے، باہر اب کچھ نہیں، سب دروازے بند ہیں، سب راستے ختم، آپ دیواروں میں قید ہیں، نو وے آؤٹ ہے۔ اس دور میں سائیکولوجیکل ناولز بھی لکھے جا رہے تھے، جن کے پیچھے ان سائیکولوجسٹ کا انفلوئنس تھا۔ ورجینیا وولف، جیمس جوائس ایک نیو ٹیکنک استعمال کر رہے تھے، جس کو اسٹریم آف کانشسنس کہا جاتا ہے، جو آپ ٹو دی لائٹ ہاؤس اور دی یولیسس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سب کیریکٹرز پریزنٹ میں تو ہیں، لیکن ان کا مائنڈ پاسٹ میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ جب آپ ناول ختم کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے اس میں ایک ٹائپ کی ہسٹری ہے۔ کیریکٹر بھلے چھوٹی روٹین ایکٹیویٹی میں مصروف ہو، مثال واش روم صاف کر رہے ہوں، پر ان کے مائنڈز پاسٹ میں نیریٹ ہوتے ہیں، وہ اندر بالکل خالی ہے۔ پہلے ناولز لینئر تھے، پر اب لینئر نہیں۔ اب آپ کے کیریکٹرز کے مائنڈ میں سائملٹینٹی ہے، ایک وقت میں آپ فیوچر میں ہیں تو اچانک پریزنٹ میں آ جاتے ہیں، پھر کیریکٹر
کریکٹر خود کو پاسٹ میں دیکھ رہا ہے۔ مائنڈ کی خود اپنی دنیا ہے، وہ ہمیشہ فنکشنل ہے۔ جیسے آپ موبائل اسکرین پر دیکھتے ہیں، ایک تصویر کے بعد دوسری آتی ہے، سمیلرلی مائنڈ میں بھی ایک پکچر ہے پھر دوسری، جن میں کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اس دور کی فضا تھی جس کا اظہار اس ادب میں اس طرح ہو رہا تھا۔ ادب میں اب نیو نیریٹو ٹیکنک ظاہر ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے ادب میں اور اس دور میں بہت ہی بڑا فرق ہے، ایک ڈراسٹک چینج ہے۔ تو 1895 سے 1945 تک کا دور ماڈرن دور ہے۔ اس سے پہلے والا پری ماڈرن، بعد والا پوسٹ ماڈرن، جس کو ہم دوسری ویڈیو میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی، شکریہ۔